میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، مگر شادی کے بعد جیسے ہی مجھے تنخواہ ملتی، میری ترقی یافتہ نند میری پوری تنخواہ مجھ سے چھین لیتی۔ آخرکار تنگ آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میرے سسرال والوں نے مجھے تو ATM مشین ہی سمجھ لیا تھا۔ اگلی صبح جب میں اسکول جانے لگی تو نند چیخ کر بولی، ناشتہ بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ اور بھی زور زور سے چلانے لگی، امی جلدی آئیں، ذرا اس کے تیور تو دیکھیں۔ تبھی میرا جواب سن کر پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی، کیونکہ میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ شادی سے پہلے میری اپنی ایک پہچان تھی، اپنے خواب تھے اور اپنی کمائی پر میرا اپنا حق تھا۔ شادی کے بعد شروع کے چند ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا، ساس پیار سے بات کرتی تھی، شوہر حمزہ بھی میرا خیال رکھتا تھا، میری طلاق یافتہ نند سدرا ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن سمجھتی ہے، لیکن میری یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ تنخواہ ملتے ہی اگلے دن سدرا میرے کمرے میں آئی اور بولی، ATM کارڈ دے دو، میں پیسے نکلوا لاتی ہوں۔ میں نے بغیر کچھ سوچے کارڈ اس کے حوالے کر دیا۔ شام کو اس نے پوری تنخواہ میرے سامنے میز پر رکھی، پھر میں اس میں سے چند ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارے خرچ کے لیے کافی ہے، باقی گھر کے اخراجات میں لگ جائیں گے۔ میں نے سوچا شاید واقعی گھر کی ضرورت ہوگی، اس لیے خاموش رہی، مگر اگلے مہینے بھی یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے ہی تنخواہ آتی، سدرا سب سے پہلے میرا موبائل لے کر بینک کا میسج دیکھتی، پھر ATM کارڈ اٹھا کر بینک چلی جاتی اور پوری تنخواہ نکال لاتی۔ مجھے صرف اتنے پیسے دیے جاتے کہ میں اسکول آنے جانے کا خرچ پورا کر سکوں۔ اگر کبھی میں نے نئی چادر، جوتے یا کتاب خریدنے کی بات کی تو جواب ملتا، ابھی گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، شادی پر بہت خرچ ہوا ہے۔ میں خاموشی اختیار کر لیتی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں پیسوں سے سدرا اپنے لیے مہنگے کپڑے خریدتی ہے، بیوٹی پارلر جاتے ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پیسہ میرا تھا، میری محنت کی کمائی تھی، میں گھر کے کام کر کے جاب پر جاتی تھی، اسی طرح مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ پورے دن کے مشقت والے کام میرے حصے میں آتے تھے، کام کاج کے معاملے میں بھی مجھ سے رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ میری ساری سیلری بھی سدرا لے جاتی تھی، میرا غصہ کرنا بنتا تھا۔ میری صبح فجر سے پہلے شروع ہوتی، میں پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی، کپڑے دھوتی، پھر جلدی تیار ہو کر اسکول پہنچتی، وہاں پورا دن بچوں کو پڑھاتی، شام کو واپس آتی تو دوبارہ کچن میں کھڑی ہو جاتی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے 5 منٹ بھی بیٹھ جاؤ تو سدرا طنز کرتی، نوکری مل گئی ہے تو اب گھر کے کام چھوڑنے لگا ہے۔ حمزہ ہر بات سنتا مگر خاموش رہتا، جب اسے شکایت کرتی وہ صرف اتنا کہتا، سدرا پہلے ہی طلاق کا دکھ جھیل رہی ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانا کر، وہ بہت حساس ہو گئی ہے، تھوڑا کچھ کہتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ہم اس سے بیزار آ گئے ہیں۔ حمزہ کے پاس ہر بار یہی دلیل ہوتے۔ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری عزت نہیں، صرف میری تنخواہ کی اہمیت ہے۔ ایک دن اسکول میں میری ساتھ ٹیچر نے پوچھا، عائشہ تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ پہلے تو تم بہت ہنستی تھی۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کسی کے سامنے اپنے گھر کی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا میں تھک گئی ہوں۔ عائشہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ سدرا کی طلاق اچانک نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی اپنی عادتوں نے اس کا گھر برباد کیا تھا۔ شادی کے شروع میں اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا اور سسرال والے بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتے تھے، مگر سدرا کا مزاج شروع سے ہی بہت تیز، ضدی اور بدتمیز تھا۔ وہ معمولی باتوں پر غصے سے آپس سے باہر ہو جاتی تھی، اونچی آواز میں بات کرتی اور کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ اگر ساس کسی کام کی نرمی سے بھی سمجھاتی تو وہ الٹا انہیں جواب دیتی کہ مجھے کسی کے حکم پر چلنے کی عادت نہیں۔ سسر اگر گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے کوئی نصیحت کرتے تو وہ ان کے سامنے بھی تلخ لہجے میں بول پڑتی۔ اس کا شوہر شروع میں ہر بات برداشت کرتا رہا، اسے سمجھاتا، پیار سے منانے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ میاں بیوی کا رشتہ صبر اور احترام سے چلتا ہے، مگر سدرا ہر بار یہی سمجھتی کہ وہی ہمیشہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے۔ آہستہ اس کی بد زبانی بڑھتی گئی، وہ غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتی جن سے دوسرے کے دل ٹوٹ جاتے۔ کئی بار معمولی جھگڑے
पर अपना सामान उठा कर मैके आ जाती और इंतज़ार करती कि शोहर आकर उसे मिन्नतें करके वापस ले जाए। शुरू में शोहर हर बार आ जाता, मगर जब यही सिलसिला बार बार दोहराया गया तो उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्ग कई मरतबा बैठे समझौते की कोशिश की, सिद्रा को समझाया कि ज़बान की सख्ती और बेइज्जती से घर नहीं बसते, मगर वो किसी की बात मानने के बजाय उल्टा सबसे लड़ पड़ती। यहाँ तक कि एक दिन उसने अपने शोहर उसके वालिदैन की ऐसी तौहीन की कि मामला अदालत तक जा पहुँचा। बहुत कोशिशों के बावजूद रिश्ता न बच सका, आखिरकार तलाक हो गई। तलाक के बाद भी सिद्रा ने कभी अपनी गलतियों पर गौर नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों को कसूरवार ठहराती रही। वो हर एक से यही कहती कि उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे, हालांकि हकीकत ये थी कि उसकी तेज़ मिजाजी, बदतमीज़ी, ज़िद, बदज़बानी और हर बात पर झगड़ा करने की आदत ने उसका अपना घर उजाड़ दिया था। शायद इसी नाकामी का गुस्सा वो अब मुझ पर निकाल रही थी। उसे लगता था कि अगर वो अपनी भाभी को दबा कर रखेगी, उसकी तनख्वाह पर कब्जा करेगी और हर वक्त उस पर हुक्म चलाएगी, तो उसके दिल का गुस्सा कम हो जाएगा। मगर हकीकत में वो अपनी ज़िंदगी की तलखी एक बेकसूर इंसान पर उतार रही थी। यही वजह थी कि जब मैं भी सिद्रा के रवैये को देखती तो उससे महसूस होता कि सिद्रा को अपनी तलाक से ज़्यादा अपनी गलतियों का इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़बान और अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता, वो दूसरों की खुशियाँ भी छीन लेता और आखिरकार अपनी खुशियाँ भी अपने ही हाथों बर्बाद कर देता है। चंद दिन बाद हुकूमत की तरफ से इजाफी अलाउंस मिला और उस महीने मेरी तनख्वाह पहले से ज़्यादा आई। सिद्रा सुबह ही खुशी से बोलने लगी, इस बार तो अच्छे खासे पैसे आएंगे, मैंने बहुत कुछ ख़रीदना है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में पहली बार शदीद गुस्सा पैदा हुआ। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका, मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी के हवाले नहीं करूँगी। उसी शाम में बैंक गई और अपने ATM का पिन तब्दील कर दिया। मैंने बैंक वालों से ये भी कह दिया कि मेरे अलावा किसी को मेरे अकाउंट की मालूमात न दी जाए। घर वापस आई तो मेरे दिल में अजीब सा खौफ भी था और हिम्मत भी थी। मैं जानती थी कि अगली सुबह एक बड़ा झगड़ा ज़रूर होगा, मगर मैं अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह वक्त पर उठी। मैंने सिर्फ अपने और हमजा के लिए चाय बनी और खुद तैयार हुई, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अचानक पीछे से सिद्रा की तेज़ आवाज़ गूंजी, नाश्ता पहनाए बगैर कहाँ जा रही हो? मैं रुकी, उसकी तरफ देखा और बहुत सुकून से कहा, आज से मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी, पूरे घर की मुलज़मा नहीं बनूँगी। मेरी बात सुनते ही सिद्रा गुस्से से काँपने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, अम्मी जल्दी आएँ, ज़रा इसके तेवर तो देखें, नौकरी करती है तो अपने आप को मलका समझने लगी है। मेरी सास, ससुर और हमजा भी बाहर आ गए। मैंने सास ने सख्त लहजे में कहा, पहले पूरी घर का नाश्ता बनाओ, फिर जहाँ जाना है जाओ। मैंने पहली बार मजबूत आवाज़ में जवाब दिया, मैं उस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मैं सुबह से रात तक काम भी करती हूँ और नौकरी भी, मगर हर महीने मेरी पूरी तनख्वाह मुझसे ले ली जाती है। आज से ऐसा नहीं होगा, मेरी कमाई मेरे अकाउंट में रहेगी। मैं अपनी मर्ज़ी से घर के खर्चे में हिस्सा दूंगी, मगर अपनी पूरी तनख्वाह किसी के हवाले नहीं करूँगी। मेरे ये अल्फाज सुनते ही पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई कि किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी न निकल सका। हमजा हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि हमेशा खामोश रहने वाली आयशा आज इतनी मजबूती से अपने हक की बात कर रही है। सिद्रा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, मगर उसी लम्हे पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं अब वो खामोश रहने वाली लड़की नहीं रही। आयशा की बात ख़त्म होते ही सिद्रा ने गुस्से में मेज़ पर रखा गिलास ज़मीन पर दे मारा। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। वो मुसलसल कही जा रही थी कि अगर इस घर में रहना है तो हमारे उसूल मानने होंगे, वरना अभी अपने मैके चली जाओ। सास भी बेटी का साथ देने लगी और बोली, हमने तुम्हें बहू बनाकर लाया है, घर की जिम्मेदारी उठाना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मुझे घर की जिम्मेदारी से इनकार नहीं, लेकिन मेरी मेहनत की पूरी तनख्वाह लेना किसी का हक नहीं। मैं हर माह घर के खर्चे में ज़रूर हिस्सा दूंगी, मगर मेरी कमाई पर सिर्फ मेरा इख्तियार होगा। हमजा खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, आज आपको फ़ैसला करना होगा, आपको एक बीवी चाहिए या सिर्फ एक ऐसी औरत जो कमाए और सब कुछ दूसरों के हवाले करे। हमजा ने नज़रें झुका ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी खामोशी से अपनी बीवी पर जुल्म होने दे रहा था। उसी वक्त सिद्रा ने गुस्से में मेरा बैग छीन कर खोल लिया और ATM कार्ड ढूंढने लगी, मगर कार्ड वहाँ मौजूद नहीं था। वो चीख कर बोली, कार्ड कहाँ है? मैंने माँ से जवाब दिया, महफूज जगह पर है और अब उसका पिन भी तब्दील हो चुका है। ये सुनकर सिद्रा जैसे आग बबूला हो गई। उसने हमजा से कहा, देख रहे हो, तुम्हारी बीवी ने हम पर एतमाद ही ख़त्म कर दिया है। हमजा ने इस बार
پہلی مرتبہ اپنی بہن کو روک دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اعتماد ہم نے خود ختم کیا ہے۔ اگر ہر مہینے اس کی پوری تنخواہ نہ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سدرا اور ساس حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگے کیونکہ اس نے پہلے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ میں اسکول چلی گئی مگر اس دن پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھی۔ کئی ماہ بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنے لیے آواز اٹھائی ہے۔ دوپہر کو میرے موبائل پر مسلسل کالیں آتی رہی مگر میں نے کلاس کے دوران کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ شام کو گھر واپس آئی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ حمزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن میں ہمیشہ خاموش رہا۔ آج احساس ہوا کہ خاموش رہنا بھی ظلم میں شریک ہونا ہے۔ اسی دوران سدرا دوبارہ باہر آ گئی اور بولی، اگر تم نے اپنی تنخواہ نہیں دی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ سدرا کے والد نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، سدرا بہت ہو گیا، تم اپنی زندگی کے فیصلوں کے ذمہ دار خود ہو۔ اس کی کمائی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد کوئی بھی عائشہ سے اس کی تنخواہ نہیں مانگے گا۔ یہ الفاظ سن کر سدرا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگلے مہینے میں نے اپنی مرضی سے گھر کے خرچے کے لیے ایک مناسب رقم ساس کے ہاتھ میں رکھی اور باقی رقم اپنے مستقبل کے لیے بچا لی۔ اس نے اپنے والدین کے لیے بھی تحفے خریدے جو وہ شادی کے بعد کبھی نہ خرید سکی تھی۔ چند ماہ بعد اسی بچت سے اس نے ایک چھوٹا سا پلاٹ بک کروا لیا۔ سدرا کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اپنی ناکام شادی کا غصہ میں نے تم پر نکالا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر تمہاری کمائی میرے ہاتھ میں رہے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی مگر میں غلط تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کہا، معافی مانگنے والے ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری عزت کی جاتی تھی، مجھ سے مشورہ لیا جاتا تھا اور میری محنت کی قدر بھی ہونے لگی۔ حمزہ نے بھی میرا ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیا۔ میں اکثر اپنی طالبات سے ایک بات ضرور کہتی تھی کہ عورت کا کمانا قابل فخر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی عزت کرنا سیکھے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے باعزت طریقے سے آواز نہیں اٹھاتا، لوگ اس کا حق چھیننا اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھ کو ATM مشین نہیں سمجھا بلکہ ایک باوقار، خوددار اور باعزت انسان کی عزت دینا شروع کر دی کیونکہ میں نے خاموش رہنے کے بجائے صحیح وقت پر اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔